بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ اس پروگرام کی چھٹی قسط ہے جسے ہم لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا کہ ماہ رمضان میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں تقریباً جتنی بھی دعائیں ہیں، ساری دعاؤں میں ایک چیز ہے جو کامن ہے، اور ایک شے ہے جو تقریباً ہر دعا میں موجود ہے، جو جملہ اور فقرہ ہے حج سے متعلق کہ بار الہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، خود اس سال بھی اور سارے سال بھی، ساری زندگی ہر سال مجھے حج کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ عرض کیا کہ حج کی دو قسمیں ہیں، ایک حج اصغر ہے اور ایک حج اکبر ہے۔ حج اصغر یعنی فقہی حج، جو اس کے شرائط ہیں، جو ارکان ہیں، احرام، ساری چیزیں وہ ہیں، اور حج اکبر یعنی اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت اور حج کے ذریعے سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچنا۔ اس سلسلے سے کل چند روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے، اور آج بھی کچھ حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ اور بہرحال ابھی یہ ہماری ساری گفتگو تقریباً تمہید کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ انشاءاللہ آج یا کل کی گفتگو تک یہ تمہیدی گفتگو ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم باقاعدہ اپنے گفتگو کے اوپر، اپنے موضوع کے اوپر آئیں گے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت اور ماہ رمضان، تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیلات سے ساری چیزیں ذکر ہوں گی۔ تو جیسا کہ عرض کیا کہ حج کے لیے بھی کچھ آیتوں کی بھی تلاوت کی، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تلاوت فرمائی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، اور جس سے یہ ثابت ہوا کہ جب تک اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام تک نہ جایا جائے، ان تک نہ پہنچا جائے، ان کی ولایت کو اپنے سینوں میں، اپنے خون میں اور وجود میں نہ اتارا جائے، تب تک ہمارے حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک اہم حدیث ہے، اور مسلسل اپنی پانچوں گفتگو میں اس چیز کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن مجید میں ہر خشک و تر موجود ہے، لیکن یہ ہر خشک و تر ہر انسان کی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ اس خشک و تر کو بھی وہی دیکھ سکتا ہے جسے پروردگار عالم نے عین اللہ کہا ہو، یعنی ان کی آنکھ عین اللہ نہیں ہے، ان کا پورا وجود عین اللہ ہے، یعنی اللہ انہی سے دیکھتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو سوال کرنا ہو، جس کو پوچھنا ہو، وہ پروردگار عالم سے پوچھے کہ یہ کیوں ہے۔
حالانکہ قرآن نے پہلے ہی قفل لگا دیا، تالا لگا دیا لوگوں کے لبوں کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں کہ خدائے تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ نے ان 14 کو اپنی آنکھ بنایا ہے، پروردگار عالم ان کے ہی ذریعے سے دیکھتا ہے۔ تو قرآن میں جو ہر خشک و تر ہے وہ اسی آنکھ کے ذریعے سے نظر آئے گا، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہی سمجھ میں آئے گا۔ تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں لوگ آتے تھے اپنے سوال لے کر کے اور دوسرے سارے لوگوں سے پوچھتے تھے، جن کو مثلا مسلمانوں نے خلیفہ بنایا یا لوگوں نے خلیفہ بنایا، ان سے بھی سوال کرتے تھے تو ان کے پاس وہ جواب نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کے سلسلے میں اپنے جہل کا اظہار کرتے تھے، وہ خود ہی آتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر پوچھتے تھے، اپنے سوالوں کا جواب قرآن مجید کی آیتوں میں پوچھتے تھے۔ تو اہل بیت علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ آیت کہاں کے اوپر ہے، یہ ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے، تو قرآن مجید کی تفسیر بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اگر کوئی انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کنارے کر کے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کی تفسیر درست تفسیر نہ ہو بلکہ تفسیر بالرائے ہو۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہی قرآن کی تفسیر ممکن ہے اور مقصود ہے۔ اور شاہد مثال کے لیے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا جائے کہ جس روایت کے ذریعے سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ عظیم روایت یہ ہے جو کہ کتاب کافی میں موجود ہے، اور عظیم حدیث ہے یہ، کافی کی 8ویں جلد میں ہے، پیج نمبر 310، حدیث نمبر 485، کتاب روضہ میں، چونکہ کافی کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی۔ تو روضہ کافی میں یہ روایت ہے، زید شاہام نقل کرتے ہیں کہ قتادہ ابن دعامہ یہ ایک شخص ہے جو اہل سنت کے عظیم اور مشہور مفسروں میں، محدثوں میں، انہوں نے انس ابن مالک سے روایت کی ہے، حسن بصری سے روایت کی ہے، اور بھی دیگر لوگوں سے، ابو طفیل ہو گئے، سعید ابن مسیب ہو گئے، ان لوگوں سے روایت نقلیں کی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ قتادہ ابن دعامہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام کہتے ہیں کہ یا قتادہ انت فقیہ اہل البصرہ، اے قتادہ کیا تم بصرہ والوں کے فقیہ ہو، کہ جن سے بصرہ والے اپنا دین لیتے ہو وہ تم ہی ہو، فقیہ تم ہی ہو؟ فقال ہاں کذا یزعمون، قتادہ کہتا ہے کہ ہاں ایسے ہی لوگ گمان کرتے ہیں، ایسے ہی کہا جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا سوچنا ہے کہ میں بصرے والوں کا فقیہ ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بلغنی انکا تفسر القرآن، قتادہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہو۔ قتادہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں۔ فقال له ابو جعفر علیہ السلام، زید شاہم فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ بالکل سیدھا سا سوال ہے، بعلم تفسرہ ام بجہل، قتادہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی تفسیر تم علم کے ذریعے سے کرتے ہو یا جہل کے ذریعے سے کرتے ہو؟ چونکہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا علم کے ذریعے تفسیر ہوگی یا جہل کے ذریعے تفسیر ہوگی۔ کہتا ہے کہ قتادہ نے کہا کہ لا بعلم، فقال له ابو جعفر علیہ السلام فإن كنت تفسر بعلم فأنت أنت، قتادہ کہتا ہے کہ نہیں میں علم کے ذریعے سے تفسیر کرتا ہوں، جہل کی بنیاد پہ نہیں کرتا، میں عالم ہوں۔ تو امام کہتے ہیں کہ اگر تم واقعاً قرآن مجید کی تفسیر علم کے ذریعے سے کرتے ہو، علم کی بنیاد پہ کرتے ہو، تو تم واقعاً فقیہ ہو، تم واقعاً دین کی جسے کہا جائے کہ معرفت رکھنے والے ہو، نالج ہے تمہارے پاس دین کی، دین کے بارے میں تم جانتے ہو۔ اگر تم علم کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہو تو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے عظیم ہو۔ وَأَنَا أَسْأَلُكَ، پھر امام نے کہا ٹھیک ہے تم علم کے ذریعے سے اگر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہو
تو اب ہم تم سے ایک سوال پوچھتے ہیں. قتادہ کہتا ہے کہ سل قال اخبرنی عن قول اللہ عز وجل فی سبع وقدرن فیہا السیر سیروا فیہا لیالیا وایاما آمنین. قتادہ کہتا ہے کہ ہاں پوچھیے آپ کو کیا پوچھنا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے بارے میں پوچھا جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے سبا کے سلسلے سے وقدرن فیہا السیر، ہم نے اس میں سیر کو مقدر کیا ہے. سیروا فیہا لیالیا وایاما آمنین، اور اب تم کیا کرو، چاہے رات میں سفر کرو دن میں سفر کرو، امن و امان کے ساتھ تمہارا سفر ہوگا، کوئی خوف کوئی خطرہ کوئی دشمن کوئی چور ڈاکو کچھ بھی نہیں ہے، امن و امان کے ساتھ اس میں سفر کرو. قتادہ کہتا ہے ذالک، اس آیت کی تفسیر یہ ہے من خرج من بیتہ، اب اس سے آیت کا بھی سیاق و سباق واضح ہو جائے گا اس جواب سے. قتادہ کہتا ہے کہ من خرج من بیتہ بزاد حلال، اس میں مراد یہ کہ اگر کوئی انسان حلال زاد راہ لے کر کے اپنے گھر سے نکل رہا ہے وراحلۃ وکراء حلال، اور اس کا زاد راہ بھی حلال ہے، اس کا سفر بھی ہے درست ہے، اور جو اس کی سواری ہے وہ بھی حلال ہے، مثلا غصبی نہیں ہے، کسی کی چھین کر کے نہیں جا رہا ہے، ساری چیزیں حلال ہیں. یرید ھذا البیت، اور وہ کیا کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے خانہ خدا کا قصد رکھتا ہے، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہوگا، کہتا ہے قتادہ کہ اگر یہ ساری چیزیں حلال ہیں اور اللہ کے گھر کا قصد رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ بالکل امن و امان میں ہے، کسی طریقے کا کوئی خطرہ دشمن کا ڈاکو کا کچھ بھی نہیں ہے. کان آمنا، بالکل امن میں ہے، حتی یرجع الی اہلہ، یہاں تک کہ لوٹ کر کے اپنے گھر بالکل واپس آ جائے، یعنی بالکل امن و امان میں ہے. قتادہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے حلال زاد راہ لے کر کے حلال سواری لے کر کے ساری درست چیزیں لے کر کے نکل رہا ہے حج کرنے کے لیے، اور جب تک وہ پلٹ کر کے آئے گا، تو جب تک پلٹ کر کے نہیں آ جاتا ہے وہ بالکل امن و امان میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، سلامتی کے ساتھ اس کا سفر ہوگا. اب فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نشدک اللہ یا قتادہ، اے قتادہ تمہیں خدا کی قسم ہے، هل تعلم انه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه. امام کہتے ہیں کہ قتادہ اب میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب تم انصاف سے دینا. کیا ایسا نہیں ہوا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان حلال زاد راہ لے کر کے نکلے، حلال سواری سے نکلے، اس کے سارے پیسے حلال ہوں، اور جب وہ خانہ خدا کے لیے نکلے حج کے لیے جائے تو راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال دیا ہو، اس کے مال و اسباب کو چھین لیا ہو، اور یہاں تک کہ اس کو مارا بھی ہو، اور اتنا مارا ہو کہ جس میں اس کی ہلاکت ہو گئی ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے حج کے لیے نکلے اور راستے میں اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو کہ اس کی جان چلی جائے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ قال قتادہ نے کہا اللہم نعم، کہ ہاں میں خدا کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ خود اس کی بات میں تضاد ہے. ایک مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس صفت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل رہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں اور حج کے لیے نکل رہا ہے، تو واپس آتے تک وہ اللہ کی حفاظت میں سلامتی میں بالکل کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان سارے مواصفات اور صفات کے ساتھ کہ سب کچھ حلال ہے، درست ہے، حلال رزق اور روزی ہے، سفر ہے، کرایہ سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی راستے میں ان کے بال و اسباب کو لوٹ لیا جائے، اس کی مثلا جان بھی چلی جائے، تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے. کہتے ہیں پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک یا قتادہ ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد ہلکت وہلکت. اے قتادہ تمہارے اوپر وائے ہو، تف ہو، حیف ہو کہ اگر تم قرآن مجید کی تفسیر اپنی طرف سے کرو گے، اپنی رائے سے کرو گے، اور اپنی جہل سے کرو گے جس کا نام تم نے علم رکھ دیا ہے. ایک سب سے بڑی چیز اور اہم چیز یہی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جہل کو ہی علم سمجھ رہے ہوتے ہیں. جہاں انسان کبھی کبھی جاہل بسیط ہوتا ہے، جہل بسیط کا شکار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جہل مرکب کا شکار ہو جاتا ہے.
جہل مرکب یعنی جاہل ہے اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ جاہل ہے، تو یہ جہل مرکب ہے، جاہل مرکب ہے یہ انسان۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے، چونکہ جس نے بھی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر علم دین کو حاصل کیا، اس کے پاس علم نہیں ہے سوائے جہل کے، چونکہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے جس طرف بھی ہم جائیں گے وہ سوائے باطل کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ حق اگر ہمیں چاہیے تو اس کا ایک راستہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے قرآن اور حدیث، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کو چھوڑ کر کے جائیں گے تو وہ جہل ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی مدرسے میں یا اپنے گھر میں یا کتابوں کے مطالعے سے، ریڈنگ سے 10 سال 20 سال 50 سال ہم نے پڑھا ہو، لیکن اگر ہم نے قرآن اور حدیث سے نہیں پڑھا، قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پڑھا، تو وہ جو ہم نے عرصہ اور وقت گزارا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ علم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی جہالت کو علم کا نام دے دیا ہے، چونکہ علم وہی علم ہے جس سے توحید سمجھ میں آئے، علم وہی علم ہے جس سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت واضح ہو، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو۔ علم بس وہی علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب و مراتب و مقامات اور ان کی باتوں کو سننے کے بعد سینے میں کشادگی پیدا ہو، انسان کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ ہو، انسان کا دل مسکرا رہا، وہ علم ہے۔ نہیں ہے کہ انسان نے کچھ قوانین بنا لیے ہوں، کچھ قاعدے بنا لیے ہوں جس کے ذریعے سے وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی منقصت کر رہا ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا ہو اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے علامہ ہیں، مثلا ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم بہت زیادہ دین کی نالج رکھنے والے۔ نہ، علم وہی ہے جس سے توحید سمجھ میں آئے، علم وہی ہے جس سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اجاگر ہو، واضح ہو، اور جس سے یہ چیزیں منتفی ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، بجھ رہی ہیں، وہ علم نہیں، وہ جہل ہے۔ ہاں اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی جہالت کا نام علم رکھ دیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ قتادہ، اگر تم قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہے ہو، اپنی طرف سے کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں نقصان یہ ہے کہ تم بھی ہلاک ہو گئے اور تم نے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو یہ صرف قتادہ کے لیے نہیں ہے، یہ دیگر لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہا ہو، اپنے دماغ سے کر رہا ہو، اپنے ذہن سے کر رہا ہو، اپنی میت کے ذریعے سے کر رہا ہو، اس نے اپنے جوڑ اور گھٹانے کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے، تو وہ تفسیر باطل ہے، وہ تفسیر بالرائے ہے، چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے، جیسے کہ روایات میں، قرآن مجید کی آیات میں اور پہلے کی شروع کی قسطوں میں ذکر بھی کیا ہے کہ هو الشہر الذی انزل فیہ القرآن یا انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے۔ اسی اور جس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دیگر روایات اور حدیث موجود ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، دیگر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کے ایک بہار ہے، موسم ہے، ہر شے کے لیے ایک بہار ہے۔ ماہ رمضان کی بہار کا نام ہے قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ بہرحال صرف لفظوں کو پڑھنا اور دہرانا ثواب رکھتا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تأمل کے ساتھ پڑھو، تفکر کے ساتھ پڑھو، تعقل کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر کے پڑھو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم قرآن مجید کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں پڑھیں گے، ان کی ولایت کی نگاہ سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے۔ نہیں تو انسان کیا ہوگا، اسی قرآن مجید کی آیت کو لائے گا اور امامت کے مسئلے کو مثلاً اپنے حساب سے، وہ امامت کے مسئلے کو اصول دین سے باہر کر دے گا، امامت کے مسئلے کو دین سے باہر کر دے گا، اور دنیا بھر کی فالتو کی بحث کرے گا اور پروردگار عالم کے مقصد کو بتانے کی کوشش کرے گا۔ بھائی بالکل صاف سی بات ہے، پروردگار عالم کا مقصد ہے، پروردگار عالم کی مرضی ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے کتاب بنایا ہے، تو اب بتا وہی پائے گا جس کو اس نے اس کتاب کو سمجھایا ہو، اس کتاب کو بتایا ہو، یا اور بالکل دقیق لفظ اور درست لفظ اگر استعمال کیا جائے کہ کتاب وہی بتا پائے گا
جو اللہ کی جانب سے آیا ہو، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو، کیونکہ جب کتاب اللہ کی جانب سے ہے تو بتانے والا بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ بہرحال اور متعدد روایات موجود ہیں۔ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اب اسی قرآن میں ہم تفسیر پڑھتے بھی ہیں، تفسیر سنتے بھی ہیں، بہت سے علماء ہمارے خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھے چونکہ اگر تفسیر بالرائے ہو رہی ہے اپنے طرف سے وہ الگ ہے کہ کسی نے بھی، کہ اس سے مراد نہیں ہے وہ کس نے کیا ہو، انسان کا روزے بھی خطرہ میں پڑ جائے گا اور وہ خود اپنے آپ کو بھی ہلاک کر رہا ہے، پوری قوم کو ہلاک کر دے گا، اور جیسا کہ ہم اس نقصان سے بہرحال گزر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ قتادہ اگر تم نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے من تلقاء نفسک فقد ہلکت و ہلکت، تو بھی ہلاک ہو گیا اور تو نے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَإِن كُنْتَ قد اخذته من الرجال، یہ دوسری چیز اہم آ گئی، چونکہ قرآن مجید کی جو لوگ تفسیر کرتے ہیں اگر آپ عمیق نظر اس کے اوپر ڈالیں، گہری نظر ڈالیں، یا تو انسان تفسیر بالرائے کر رہا ہے، یا تو فلاں فلاں کا نام لے رہا ہے کہ یہ فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، اور فلاں نے ویسے کہا، اور فلاں نے یہ کہا، لہٰذا اس کی تفسیر یہ ہو گئی، اور یہ واقعاً موجود ہے، جسے کہا جائے کتابوں میں بھی موجود ہے اس طریقے کا معاملہ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے طرف سے کر رہا ہے تو ہلاک کر دیا، اور خود بھی ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو بھی ہلاک کیا، اور اگر تو نے قرآن مجید کی تفسیر کو لوگوں سے لیا ہے، اخذتہ من الرجال، لوگوں سے لے لیا ہے، تو کیا ہوگا؟ فقد ہلکت و ہلکت، تب بھی تو بھی ہلاک ہو گیا اور تو نے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے فرمان، ان کے اقوال موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ اگر تم دین میں داخل ہوئے ہو لوگوں کے ذریعے سے تو تم دین سے کب خارج ہو جاؤ گے تمہیں پتہ نہ چلے گا، جو لوگ تمہیں دین میں لائیں وہی تم کو دین سے باہر کر دیں گے، لیکن اگر تم دین میں داخل ہوئے ہو، تم نے توحید کو سمجھا ہے کیسے؟ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، تمہارے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی اور تزلزل واقع نہیں ہو سکتا، تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دنیا کا نظام تو برباد ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے ایمان میں کوئی فرق آنے والا اور کسی قسم کا زوال ممکن نہ ہوگا، لیکن کب؟ جب تم دین میں داخل ہو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے ذریعے سے تم نے تفسیر لے لی ہے، جنہیں تم عالم سمجھ رہے ہو، جنہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس دین کی نالج ہے، جنہیں تم بہت بہتر سمجھتے ہو، اور ان سے تم نے اٹھا کر کے تفسیر بیان کر دی ہو، تب بھی یہی نقصان ہے کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دو گے۔ وَيْحَكَ يَا قَتَادَہ، اے قتادہ حیف ہو تمہارے اوپر، تف ہو تمہارے اوپر، وائے ہو تمہاری زندگی کے اوپر۔ اس آیت سے اب مراد کیا ہو سکتی ہے؟ اب امام نے کہا دیکھو اس کی واقعی تفسیر کیا ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ ذالک من خرج من بیتہ، مراد یہ کہ انسان اپنے گھر سے نکلے بزاد وراحلۃ وقراء حلال، انسان زاد راہ اس کی حلال ہو، سفر اس کا غصبی نہ ہو، سواری یعنی اس کی غصبی نہ ہو، کرایہ وغیرہ ساری چیزیں سب حلال ہوں، یروم ھذا البیت، اور وہ خانہ خدا کا قصد رکھتا ہو۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد اصل چیز ہے جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی شرط اساسی ہے، کیا ہے؟ عارفن بحقنا یہوانا قلبہ، یعنی امام فرمائے خالی حج اصغر نہ ہو، حج فقہی نہ ہو جو ہماری ولایت سے خالی ہو، بلکہ اصل چیز ہے کہ حج اکبر بھی پایا جائے۔ امام فرمانے کہ انسان اپنے گھر سے نکلے، زاد راہ، اس کی سواری، اس کا سفر، یہ سب حلال ہو، اور وہ خانہ خدا کا قصد رکھتا ہو، لیکن کس اساسی شرط کے ساتھ؟ عارفن بحقنا، ہمارے حق کی معرفت ہو اس کے بعد، یہوانا قلبہ، اور اس کا دل ہم سے محبت کرے، اس کا دل ہمارے طرف آئے، اس کا دل ہمارے طرف مڑے، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ کما قال اللہ عز وجل، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا، اور اس کو شروع کی قسط میں بیان کیا، تقریباً تیسری یا چوتھی قسط میں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ بار الہا لوگوں کے قلوب ہمارے طرف منعطف ہوں، ہمارے طرف مڑیں، ہمارے طرف مائل ہوں، ہمارے طرف آئیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اب امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر یہ نہ سمجھنا، چونکہ ضمیر یہاں کے اوپر جو استعمال ہو رہی ہے خانہ خدا کے لیے نہیں، تہوی الیہم، لوگوں کے گھر خانہ خدا کی طرف منعطف نہ ہو، اس کی محبت میں نہ ہو، اس کے طرف نہ مڑے، بلکہ
الیہم سے مراد کیا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام فرما رہے ہیں ولم یعنی البیت، پروردگار عالم نے الیہم کہہ کر کے بیت کو مراد نہیں لیا ہے۔ فیقول الی، اگر بیت مراد ہوتی تو پروردگار الیہم نہ کہتا، پروردگار کہتا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ کہتا، پروردگار نے کیا کہا؟ تہوی الیہم۔ پھر مراد کیا ہے؟ امام فرماتے فنحن واللہ دعوت ابراہیم التی من ہوان قلبہ قبلت حجتہ والا فلا۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ تہوی الیہ، بلکہ پروردگار نے کہا تہوی الیہم، اور الیہم سے مراد خدا کی قسم ہم 14 ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جناب ابراہیم علیہ نبینا وآلہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہم ہی ہیں، اور سوائے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی پروردگار عالم کی دعا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو خدا کی قسم، جو ہم کو نہیں جانتا، جس کے پاس ہماری معرفت نہیں ہے، یعنی اگر ہمارے زمانے کے امام کی معرفت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہمارے پاس نہ ہو اور ہم حج کے لیے جائیں، یا کوئی انسان ہمارے زمانے کے امام کا منکر ہو اور وہ حج کے لیے جا رہا ہو، تو امام کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے گفتگو آئندہ کی قسطوں میں کی جائے گی۔ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، ہم آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔